بنو امیہ کے دور زوال کی، اور یہاں تک کہ اس میں بنو امیہ کے آخری حکمران مروان ابن محمد کا زمانہ ہے، اور یہ آخری حکمران تھا، اور تقریباً 5 سال حکومت کی، اور یہ سارا زمانہ فتنوں میں اور بغاوتوں میں گزرا۔ اچھا، تو یہاں ہمارے سامنے عباسی تحریک ہمارے سامنے آتی ہے، جو آج کے اس سبق میں جو بڑا عنوان ہے وہ یہی ہے۔ اور ویسے بھی جب آپ کسی بھی کتاب میں مروان ابن محمد کے حالات دیکھیں گے تو اس زمانے میں آپ کو یہی اسی تحریک کو آپ چھاتا ہوا دیکھیں گے سیاسی منظرنامے۔ بنو عباس کی یہ تحریک جو ہے، اس کا جو اس وقت میں نام تھا وہ عباسی تحریک نہیں تھا، یہ تو بعد میں جب ان کی حکومت بن گئی تو اس کو عباسی تحریک کہا جانے لگا۔ اس کا جو عنوان تھا اس زمانے میں وہ تھا دعوت بنی ہاشم، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان بنو ہاشم کی طرف سے سیاسی نظام کو تبدیل کرنے کی دعوت دی جا رہی۔ تو یہ اس میں قوت کیسے پیدا ہوئی اور لوگوں نے اسے کیسے قبول کیا، اس کے اسباب کیا تھے؟ اب یہاں پر بھی آپ کو افراط و تفریط آپ کو دکھائی دے گی، اور جو اس میں شیعہ حضرات ہیں یا اس طرف مائل ہیں یا ان کے بیانی سے متاثر ہیں، وہ اس بات کو اس انداز میں لیتے ہیں کہ جی جو بنو امیہ کے جو لوگ تھے اور ان کے حکمران تھے وہ سب کو ایک ہی صف میں کھڑا کرتے ہیں، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو بھی شامل کر لیتے ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو بھی، اور آخر تک یہ سارے کے سارے ان کے بقول، شیعوں کے بقول، یہ سارے کے سارے ایک ہی جیسے تھے، یعنی ظالم تھے، اور ان کا ظلم چونکہ بہت بڑھ گیا تو پھر عوام برداشت نہیں کر سکے اور انہوں نے بغاوت کر دی، اپنی حکومت بنائی۔ اور یہاں پر بھی شیعہ بنو عباس کے ساتھ نہیں ہیں، وہ ان کو بھی مطعون کرتے ہیں کہ انہوں نے بھی دنیا داری کے طرز پر یہ سارا کام کیا اور پھر انہوں نے اپنے سیاسی مقاصد ہی حاصل کی۔ تو یہ اس بیانیے کے اندر کچھ باتیں ٹھیک ہیں جو حقیقت پر مبنی ہیں، اور کچھ باتیں یعنی جن کا رخ صحابہ کرام کی طرف چلا جاتا ہے وہ بالکل غلط ہے، اور وہ ساری بحث ہم پیچھے کر چکے ہیں، تو اس لیے اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی کہ صحابہ کرام کے دفاع سے متعلق ساری باتیں پیچھے آ چکی۔ اچھا، دوسرا بیانیہ جو ہے وہ ان لوگوں کا ہے جو بنو امیہ کو بالکل ہی معصوم سمجھتے ہیں کہ ان کے کسی بھی فرد سے کبھی کوئی غلطی ہوئی نہیں تھی۔ تو اس پہ تو ایک بہت بڑا پھر وہ سوال کھڑا ہو جاتا ہے کہ اگر وہ سارے کے سارے بہت ہی اعلیٰ درجے کے حکمران تھے تو پھر اتنی بڑی تعداد میں بغاوت کیسے ہو گئی؟ تو اس کا پھر وہ جواب یوں بناتے ہیں کہ یہ ساری عبداللہ بن سبا کی جو تحریک شروع سے چل رہی تھی اندر اندر، تو وہی یہ بنو عباس کی تحریک یا دعوت بنو ہاشم، یہ وہی عبداللہ بن سبا کی تحریک تھی، اور یہ روافظ نے کچھ عباسی خاندان کے لوگوں کو، کچھ ہاشمی اور فاطمی خاندان کے لوگوں کو آگے کر دیا، اور خود انہوں نے پیچھے سے سارا کام ان کے اشارے پہ ہو رہا تھا۔ تو یہ بالعموم یہ بیانیہ وہی نواسب کا بیانیہ ہے۔ وہ تو حضرت علی کے بارے میں بھی یہی کہتے ہیں کہ حضرت علی بس ایک یوں سمجھیں کہ ان کے بقول ایک نام نہاد حکمران کے طور پہ، بے اختیار حکمران کے طور پہ بس سامنے تھے، باقی سارا کام عبداللہ بن سبا اور اس کے لوگ کر رہے تھے، نعوذ باللہ من ذلک۔ یعنی اس سے تو حضرت علی کی پھر کوئی حیثیت ہی نہیں رہتی، اور یہ ساری بات بھی اپنی جگہ ہم بیان کر چکے ہیں۔ تو یہاں جو اعتدال کی بات ہے، اس میں جو دونوں ہیں نا، دونوں روافظ اور نواسب، ان دونوں کے بیانیے کے اندر کچھ باتیں ٹھیک ہیں اور کچھ باتیں غلط ہیں۔ اس کو میں میں ان چیزوں پہ غور کرتا رہا، روایات کو دیکھتا رہا، اسناد کو دیکھتا رہا، سمجھنے کی کوشش کرتا رہا، اور بالعموم مجھے خود سنی جو مورخین ہیں یا اس موضوع پہ جو انہوں نے پچھلے 100-200 سال میں کام کیا ہے، ان میں بھی کوئی ادھر جھکا ہوا نظر آیا، کوئی ادھر جھکا ہوا نظر آیا۔ تو کم مورخین ایسے ہیں جنہیں ہمارے اکابر کی صحبت نصیب ہوئی، اور ہمارے اکابر سے مراد اکابر دیوبند تو ہیں ہی، جو شام یا مصر یا سعودیہ میں بھی جو متصلب اہل سنت علماء ہیں وہ بھی ہمارے اکابر ہیں، وہ بھی ہمارے بڑے ہیں۔ تو جنہیں ایسے علماء کی صحبت نصیب ہوئی، ان سے استفادہ کرنے والے مورخین تھے، بس وہ گنے چنے وہ آپ کو اعتدال پہ نظر آئیں گے۔ تو
یہاں جو خلاصہ جو ہے ساری بات کا میں عرض کرتا ہوں کہ اصل بات کیا ہے، ہوا یہ کہ جو بنو مروان کا دور تھا، یعنی اس بات کو ہم پیچھے لے کے نہیں جاتے روافظ کی طرح، صحابہ کرام کے دور پہ یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور پر، یہ جو زمانہ ہے عبد الملک بن مروان کا اور اس میں حجاج بن یوسف کا ظلم و ستم اور وہ برائیاں، وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں نے ان کو ایک فہرستی بنا کے آپ کے سامنے چیزیں نمبر وار بیان کر دی تھی کہ جس کی وجہ سے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو اصلاحات کے لیے اپنی سمجھے زندگی وقف کرنا پڑی۔ تو اس میں کیا ہوا تھا، یعنی حضرت عمر بن عبدالعزیز سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، جو تقریباً 20 سال حجاج بن یوسف کے گزرے تھے، تو اس رعب و دبدبے کی وجہ سے لوگوں میں ایک کم ہمتی پیدا ہو گئی تھی۔ سب کی بات نہیں کر رہا لیکن بہت سے لوگوں میں، یا آپ کہتے ہیں کہ بہت بڑی تعداد میں، آپ معاشرے کے اندر یہ خصوصیت ہوتی ہے انسانی معاشرے کے اندر کہ اگر ایسی حکومتیں آ جائیں جو لوگوں کو دبا کے رکھیں، ان کا نظام بڑا سخت ہو، تو اس سے لوگوں میں ایک بزدلی پیدا ہو جاتی ہے، خود غرضی پیدا ہو جاتی ہے۔ یعنی لوگ کہتے ہیں یار ہمیں اپنے کام سے کام رکھنا ہے، کیا اب ہم نے ان چیزوں میں پڑھنا ہے، کیا اصلاح اور کیا انقلاب، بس اپنا ہمارا دال روٹی ہماری چلتی رہے۔ اور پھر دال روٹی کے لیے بھی جائز ناجائز جو طریقہ بھی ہے۔ ظاہر ہے پہلی صدی ہجری میں وہ ان معاملات کی وہ شرح نہیں تھی جو آج کل ہے، لیکن کچھ نہ کچھ اثر تھا اس چیز کا۔ تو اس کی وجہ سے پھر یعنی لوگوں نے بس یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ بھئی ایک ہی خاندان ہمارے اوپر ہے، بس ٹھیک ہے اس میں حکمران آئیں اور جائیں، ہمیں اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے، اپنا کام بس اپنا زندگی گزارے۔ تو لیکن پھر ایسا ہوا کہ پہلی بار بنو ہاشم کے کچھ لوگ اس طرف متوجہ ہوئے کہ نہیں بھئی یہ ایسا نہیں چلے گا، اور اگر بنو امیہ کے لوگوں کو یہ حق حاصل ہے یا بنو مروان کے لوگوں کو حق حاصل ہے کہ وہ ایک خاندان کی حکومت بنا سکتے ہیں، تو ہم بنو ہاشم کو یہ حق بدرجہ اولا حاصل، ہم اس کے لیے کوشش کیوں نہ کریں۔ ٹھیک ہے، تو چنانچہ پھر کچھ لوگ شروع ہو چکے۔ اچھا یہ صورتحال شروع کب ہوئی تھی، اس میں یہ بات یاد رکھیے گا کہ بعض مورخین نے، بلکہ کئی مورخین نے اس کو یوں لکھا ہے کہ بنو عباس کی یا بنو ہاشم کی یہ تحریک حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں شروع ہوئی۔ یہ بات بالکل غلط۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں تو سارے کے سارے خوش تھے اور سب یہ کہتے تھے یار اگر حکومت ایسی ہوتی ہے تو کسی بھی خاندان کی ہو، ہمیں اس سے کیا، تو ہمیں تو ہر چیز مل رہی ہے، تو لوگ انتہائی مطمئن۔ جن مورخین نے یہ بات لی ہے انہوں نے قدیم کتب سے لیا ہے، لیکن قدیم کتب میں جا کے میں نے دیکھا کہ عمر بن عبدالعزیز کے دور میں شروع ہوئی، اس کی سند کیا ہے، تو ایک بے سند روایت ہے، کوئی حیثیت نہیں اس کی۔ جبکہ ایک روایت جو اس سے قوی ہے اور اس سے بہتر ہے، اس میں یہ ہے کہ یہ یزید بن عبد الملک کے دور میں کام شروع ہوا، اور یہ بات میرے لحاظ سے بالکل ٹھیک ہے کہ جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ عمر بن عبدالعزیز جیسے آدمی کو بھی زہر دے کے خاندان والوں نے راستے سے ہٹا دیا، تو پھر وہ لوگ اصلاح سے مایوس ہو گئے اور ان میں ایک رد عمل پیدا ہو گیا۔ لیکن وہ بھی ایک دم ایسا نہیں ہوا، اس میں کچھ مراحل اس میں تھے، ایسے تو معلوم بھی نہیں ہوا کہ یہ کس سن میں یہ تحریک شروع ہوئی ہے۔ اچھا یہاں میں پہلے سے ایک بات آپ کو تھوڑی سی پھر آپ کو عرض کر دوں کہ بعض لوگ ہیں جیسے محمود احمد عباسی جو بر صغیر میں آپ سمجھے ناصبیت کا بانی ہے، اور پھر اس کے کئی لوگوں نے اسی سے کاپی پیسٹ کر کے اپنے اپنے مقالے اور کتابیں بنائی، وہ اس پورے معاملے کو بالکل الگ شکل میں اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، یعنی جو اتنی بڑی تحریک چلی ہے نا اس تحریک کا بالکل انکار کر دیتے ہیں، جیسا وہ انکار کر کے پھر وہ خود بھی کسی جگہ پہ کھڑے ہوئے نہیں ہیں، یعنی پھر ایک حکومت پورے 3 بر اعظم میں پھیلی ہوئی چلی گئی، دوسری حکومت آ گئی، تو ایسی آسانی سے تو ایک علاقے میں جو سمجھے کہ ایک شہر کا جو میئر ہوتا ہے، یہ کونسلر بھی تبدیل نہیں ہوتا، تو اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تحریک چلی تھی اور بہت بڑی تحریک۔ اس میں جو ہمارے سامنے جو ماخذ ہیں وہ قدیم ماخذ ہی ہیں، جیسے تاریخ طبری ہے اور انصاب الاشراف ہے، اور اسی طریقے سے تاریخ الدولت العباسی ہے، یہ ساری پرانی کتابیں ہیں۔ اسی طرح تاریخ دمشق ہے، حافظ ذہبی کی سیر و اعلام نبلا ہے۔ تو اس لیے یہ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ کچھ روایات کو چھوڑ کے معتبر ہیں وہ۔ اچھا
میں آپ کو شیعہ علی کے بارے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، اور اس کا تعلق شیعہ علی کے ساتھ جڑتا ہے، بنو ہاشم کی تحریک کا، ٹھیک ہے، روافظ کے ساتھ نہیں جڑتا، شیعہ علی کے ساتھ جڑتا ہے۔ اچھا، شیعہ علی میں دو گروہ ان میں بن چکے تھے۔ ایک گروہ تھا حضرت زید ابن علی رحمہ اللہ کا، ٹھیک ہے، حضرت زید ابن علی ابن حسین، ٹھیک ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے پوتے تھے۔ دوسرا گروہ تھا انہی کے بھائی حضرت محمد باقر کا، ٹھیک ہے، نام تو ان کا محمد ہے لیکن لقب ان کا باقر تھا، تو محمد باقر، تو یہ دونوں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے پوتے ہیں، اور دونوں ہی بڑے نیک و صالح اور عالم فاضل، ٹھیک ہے۔ تو یہ دو گروہ تھے، لیکن ان دو گروہوں میں کوئی ایسا اختلاف اس طرح کا، یعنی کوئی جیسے بنیادی عقیدے کا اختلاف ہوتا ہے ایسا نہیں تھا، سیاسی اختلاف تھا۔ یعنی زید ابن علی کا جو گروہ تھا، زید ابن علی، ان کے اندر ایک انقلابی جذبہ آپ کہہ سکتے ہیں ان میں تھا کسی حد تک، اور محمد باقر اور ان کا جو حلقہ تھا یہ بڑا حلقہ تھا زید ابن علی کے مقابلے میں۔ یہ سارے جیسے آپ کہہ لیں کہ جیسے تصوف کی طرف مائل ہوتے ہیں، ذکر و عبادت کی طرف مائل ہوتے ہیں، اور ساتھ میں دین کی تعلیم اور بڑوں کے اقوال نقل کرنا، یہ اس قسم کا ان کا حلقہ تھا۔ یہ کسی سیاسی چیز میں آخر تک یہ انہوں نے دلچسپی نہیں لی۔ اچھا، اب یہاں پہ وہ جو تیسرا گروہ تھا وہ بھی تھا، یعنی روافظ کا گروہ، اور یہ اسی زمانے میں یعنی دوسری صدی ہجری کے آغاز میں یہ سامنے آیا، اور ظاہری طور پہ یہ لوگ شیعان علی تھے، لیکن باقی شیعان علی سے یہ اس لیے ممتاز تھے کہ یہ متشدد تھے، اور حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ یہ تبرہ بھی یہ کیا کرتے تھے۔ لیکن شروع میں یہ اس طرح ممتاز نہیں تھے، ان کو کہا جاتا ہو یعنی الگ طور پر کہ روافظ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب جو زید ابن علی جو تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ خلافت جو ہے وہ بنو ہاشم کے بزرگوں کو وہ ہونی چاہیے، اور بات وہی آ جاتی ہے کہ اگر خلافت کسی خاندان ہی کے ساتھ چلنی ہے تو پھر بنو ہاشم سب سے افضل ہے مسلمانوں میں نسب کے لحاظ سے، اور ان میں بڑے بڑے علماء اور اللہ والے لوگ موجود ہیں، تو انہیں کیوں نہیں ملتی، ٹھیک ہے۔ باقی زید بن علی کے عقائد وہی تھے جو اہل سنت والجماعت کے عقائد ہیں، ایک دو فروعی مسائل کے اندر تو علماء کا اختلاف ہوتا ہی ہے، وہ چیز کوئی ایسی باعث جرح نہیں بنتی۔ تو اب ہوا یہ کہ زید بن علی نے ہشام بن عبد الملک کے دور میں خروج کیا ہے، ہشام بن عبد الملک کے دور میں خروج کیا، اور اس خروج میں وہ قتل ہو گئے۔ اس خروج کا جو واقعہ ہے اگر آپ پورے واقعے کو دیکھیں تو اس سے یہ معلوم ہوگا کہ وہ خروج کسی باقاعدہ تیاری کے ساتھ نہیں ہوا تھا، باقاعدہ تیاری کے ساتھ وہ نہیں ہوا تھا۔ واقعہ صرف یہ پیش آیا، نقشہ آپ کے سامنے، ذرا آپ نقشے کو آپ دیکھیں گے، آپ کو کوفہ نظر آ رہا ہے آپ کو اس نقشے میں، اور دمشق آپ کو نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ ساری، اور پھر آپ کو حجاز نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یعنی مدینہ منورہ، ٹھیک ہے، مدینہ، کوفہ، دمشق، یہ ساری کہانی ان کے درمیان، ان تین شہروں کے درمیان دائر ہوتی ہے۔ آپ کوفہ کو دیکھیں تو اس زمانے میں کوفہ کا گورنر تھا خالد بن عبداللہ قصری، اس پر الزام لگا کرپشن کا، اور اس کی تحقیق ہوئی، سرکاری خزانے کا بھی حساب کتاب دو تو اس میں سے کمی نکلی، فلاں رقم اس کا پتہ ہی نہیں چلا وہ کہاں گئی ہے۔ تو خالد بن عبداللہ نے اپنی جان بچانے کے لیے ایک جھوٹی بات کہہ دی، اس نے کہا وہ رقم تو میں نے بطور امانت میں نے کسی کو دی ہوئی۔ اچھا، بطور امانت آپ نے کس کو دی ہے؟ تو اس نے بس یوں ہی نام لے دیا، حضرت زید ابن علی کے پاس میں نے رکھوائی، کیونکہ حضرت زید ابن علی وہ بہت ہی امین شمار ہوتے تھے، تو ان کا نام لے دیا، ابھی ان کے پاس میں نے رکھوائی ہوئی ہے۔ شاید اس کا خیال ہوگا کہ بھی اس سے آگے تحقیق نہیں ہوگی، مجھے چھوڑ دیں گے، اچھا بھی ان کے پاس رکھوائی ہے تو وہ تو امین آدمی ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن وہ تحقیق جو ہے نا وہ آگے پھر آگے چلی ہے، اور جو خلیفہ تھا ہشام اس تک پہنچی ہے۔ اچھا، اس میں ساتھ میں اس نے ایک اور بزرگ تھے حضرت عبداللہ بن عباس کے پوتے داؤد ابن علی، یہ داؤد ابن جو یہ علی جو ہے نا، یہ علی وہی ہیں کہ جن کی اولاد میں سے محمد ابن علی نے آگے عباسی تحریک چلائی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اس علی کے بھائی ہیں۔ اچھا، جو علی بن عبداللہ بن عباس ہے نا، عبداللہ بن عباس کے بیٹے علی، ان کا بھی عجیب ایک واقعہ ہے۔ جب حرہ کا واقعہ پیش آیا، جو مدینہ منورہ پر یزید کے لشکر نے حملہ کیا اور میدان جنگ میں بھی لوگ قتل کیے، اس کے مدینہ کے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے پوچھ گچھ کی، بہت سو کو شہید کیا گیا، جن میں تابعین بھی تھے، بعض صحابی بھی تھے۔
ان میں یہ علی بھی پکڑے گئے، عبداللہ بن عباس کے بیٹے، اور عبداللہ بن عباس کی حیات کا واقعہ ہے، یہ ان کی زندگی کا واقعہ ہے۔ تو علی کو پکڑ کے لایا گیا، اور مسلم بن عقبہ جو یزید کا جرنیل تھا بدبخت، اس نے جیسے اور لوگوں قتل کر کیے، ان کو بھی اس نے کہا بھائی میری بیعت کر اس بات پر کہ تو یزید کا غلام ہے، اور یزید تیرے بارے میں جو چاہے فیصلہ کرے، چاہے تو تجھے بیچ دے، چاہے آزاد کر دے۔ تو انہوں نے کہا بھی میں ان الفاظ سے بیعت نہیں کرتا۔ اور بھی کئی حضرات تھے جنہوں نے ان الفاظ سے بیعت کرنے سے انکار کیا اور قتل ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اور جو دو تین خوش قسمت بندے بچ گئے، ان الفاظ سے بیعت بھی نہیں کی اور بچ گئے، ان میں ایک تو سعید بن مسیب رحمہ اللہ تھے، اور انہوں نے کہا بھی میں تو کتاب اللہ پر بیعت کروں گا۔ تو انہیں قتل کرنے کے لیے مسلم بن عقبہ نے کہا بھی قتل کرو اس کو۔ تو کئی لوگ بیچ میں آ کر کہا یہ تو پاگل آدمی ہے، یوں کہہ کے ان کو بچا لیا۔ تو علی بن عبداللہ بن عباس نے بھی کہا میں ان الفاظ سے بیعت نہیں کروں گا۔ تو جب مسلم بن عقبہ نے کہا انہیں قتل کرو، تو کئی لوگ بیچ میں آ گئے، اور انہوں نے کہا کہ بھئی اگر آپ ایسا کرو گے تو پھر آپ کی اطاعت ہم پہ لازم نہیں ہے، ہم لوگ ہی بغاوت ہم لوگ کر دیں گے۔ وہ کوئی ایسا دباؤ بن گیا کہ مسلم بن عقبہ نے چھوڑ دیا۔ اصل تو زندگی تھی اللہ کی طرف سے تھی، کہ اللہ نے آگے ان کی اولاد سے اتنا بڑا یعنی انقلاب تقدیر میں لکھا ہوا تھا۔ تو اگر علی اس ٹائم قتل ہو جاتے، مسلم بن عقبہ ویسے کسی کی سفارش ماننے والا آدمی نہیں تھا، تو میں سوچتا ہوں اگر اس دن علی قتل ہو جاتے تو یہ آگے کہانی آگے کیسے چلتی۔ تو انہوں نے چھوڑ دیا، اور آگے ان سے پھر یہ محمد ان کا بیٹا ہوا، اور پھر اس طرح یہ داؤد بھی، جن کا میں آپ کو واقعہ بتا رہا ہوں۔ یہ دو بندوں پہ کرپشن کا امانت کا الزام لگا کہ انہوں نے سرکاری پیسہ رکھا ہوا ہے بطور امانت۔ ایک زید ابن علی حضرت حسین کے پوتے، اور دوسرے داؤد ابن علی عبداللہ بن عباس کے پوتے۔ اور جب ان حضرات سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا ہمارے پاس تو کوئی پیسہ نہیں ہے۔ اچھا، اب بات پھر آگے چلی، ہشام نے کہا خلیفہ نے کہ ان کو دمشق بھیجو۔ اب آپ ذرا دیکھیں کہ یہ مدینہ سے یہ لوگ چلے ہیں، نقشے میں آپ اندازہ کریں، تقریباً یہ کوئی 1500-1600 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور حالانکہ ان دونوں سے پوچھ کے وہاں مدینہ میں بھی کی جا سکتی تھی، لیکن ہشام نے، اب اللہ عالم کیا مصلحت تھی، کہ اس نے ان کو دمشق بلایا، اور دمشق بلا کر جو نا پوچھا بھئی کیا واقعہ ہوا۔ تو داؤد ابن علی نے کہا کہ دیکھیں مجھے خالد بن عبداللہ نے 1,00,000 درہم دیے تھے، لیکن اس نے مجھے ہدیے کے طور پہ دیے، اس نے تو مجھے کہا ہی نہیں کہ یہ امانت ہے، تو اس نے مجھے کہا کہ آپ کے لیے ہدیہ ہے، تو وہ ہدیہ میں نے جناب جو کار خیر ہوتے ہیں ان میں نے خرچ کر دیا۔ تو ہشام نے پھر حضرت زید بن علی کی طرف ان کی طرف رخ کیا، اور وہ پیسے والے مسئلے سے تو وہ خیر وہ بھی بری ہو گئے، لیکن ہشام نے زید بن علی سے ایک عجیب بات کہی جو ویسے اسے کہنی نہیں چاہیے تھی۔ بہرحال وہ خلیفہ تھا، اس کے لیے تو معمولی بات تھی۔ اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ جو نا خلافت کے طلبگار ہیں۔ تو زید بن علی نے کہا کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے، یہ بات آپ تک جو پہنچی ہے درست نہیں ہے۔ ہشام نے کہا نہیں، مجھے تو میرے خیال میں بات اسی طرح ہے کہ آپ خلافت طلب کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں نے جو پیچھے آپ سے عرض کیا نا کہ زید بن علی جو تھے ان کا یہ موقف تھا کہ خلافت بنو ہاشم کے پاس جانی چاہیے، وہ ایک موقف تھا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ میں خلیفہ بنوں، بس وہ ایک ان کا موقف تھا کہ اگر ایک خاندان ہی کو حکومت اگر مل رہی ہے تو بنو مروان سے بنو ہاشم بہتر، اس سے آگے کی بات انہوں نے کبھی نہیں کی۔ تو اسی لیے انہوں نے کہا کہ جو آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں خلافت حاصل کرنا چاہتا ہوں، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ تو جب ہشام نے کہا نہیں یہ بات اسی طرح ہے، تو حضرت زید بن علی نے کہا کہ آپ مجھ سے قسم لے لیں کہ میرے دل میں خلافت کی طلب نہیں ہے۔ ہشام نے کہا کہ حضرت آپ قسم بھی کھا لیں تب بھی میں آپ پہ یقین نہیں کروں گا۔ تو یہ بات حضرت زید بن علی کو بہت بری لگی، اور تھی بھی بری بات تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ جو شخص اللہ کے نام کی قسم پہ بھی یقین نہ کرے تو اللہ اس کی عزت کم کر دیتا ہے۔ خیر یہ سن کے ہشام کو بھی ذرا شرم آئی، تھوڑی ندامت آئی، اس نے کہا ٹھیک ہے جی آپ چلے جائیں۔ تو یہ جب یہاں سے نکلے ہیں تو حضرت زید بن علی نے کہا، وہاں سے جب باہر چلے گئے تو بہت زیادہ اس کی طبیعت میں کڑن تھی کہ یار یہ 4 پیسوں کے لیے، جب کہ ان کے لیے اتنی رقم کوئی حیثیت بھی نہیں رکھتی، ہمیں وہاں سے مدینہ سے یہاں بلایا، پھر یہاں دوسری بات شروع کر دی، خلافت کا حاصل کرنے کا الزام لگا دیا، قسم بھی ہماری اس پہ بھی کہہ دیا، وہاں قسم بھی نہیں۔ تو باہر نکل کے انہوں نے حضرت زید بن علی نے کہا کہ ان حالات میں جو اپنی زندگی کو ترجیح دیتا ہے نا وہ ذلیل ہے۔ بس یہ ایک غم اور قرآن میں ان کی زبان سے الفاظ نکل گئے۔ اچھا ہشام نے پھر ان کو ایسا نہیں کہ چھوڑ دیا کہ آپ مدینہ چلے جائیں،
ہشام نے کہا کہ آپ لوگ عراق جائیں اور وہاں تحقیق مکمل ہوگی۔ اب یہاں سے جناب ان کو عراق بھیجا گیا، کوفہ بھیج دیا گیا، اور ہشام نے عراق کے گورنر کو یہ لکھا کہ بھئی ان لوگوں نے میرے سامنے جناب اپنی برات ظاہر کر دی ہے، یعنی میں نے جو کرپشن کا معاملہ تھا اس سے تو میں ان کو بری کر دیا، تمہارے پاس اس لیے بھیج رہا ہوں کہ خالد بن عبداللہ کے سامنے بٹھاؤ، ٹھیک ہے، آمنے سامنے ان کی بات کرو۔ حالانکہ ان حضرات کی عزت کا تقاضا یہ تھا کہ خالد بن عبداللہ کو یہ لوگ دمشق بلا لیتے، مدینہ بلا کے مسئلہ حل کر لیتے، لیکن خیر وہاں ان کو بھیجو، خالد بن عبداللہ کو آمنے سامنے بٹھا کے ان کی بات کرو۔ اب یہ جب کوفہ چلے گئے اور وہاں پر آمنے سامنے بٹھایا کہ خالد عبداللہ بھائی تو نے ان کو کب امانت رکھوائی تھی، سرکاری امانت، تو وہاں پر ثابت ہو گیا کہ خالد بن عبداللہ جھوٹا ہے، ٹھیک ہے، یہ دونوں حضرات بری قرار دے دیے گئے، اور بری قرار دے کے ان دونوں کا ٹھیک ہے اب آپ آزاد ہیں، آپ جہاں چاہیں جا سکتے ہیں۔ اب جو کوفہ میں شیعان علی جو تھے نا، انہیں بھی بڑا دکھ تھا کہ ہمارے بزرگوں کو، حضرت حسین کے پوتے کو اس طرح کبھی وہاں گھسیٹا جا رہا ہے، کبھی وہاں گھسیٹا جا رہا ہے، اگرچہ بری کر دیا ہے لیکن انہیں دکھ بہت تھا۔ اب وہ شیعان علی جو آ کے نا ان سے جہاں پہ مہمان خانے میں ٹھہرے تھے وہاں پہ آ کے انہوں نے اپنی باتیں شروع کر دی، ہمدردی کا اظہار کیا، اور کچھ ایسے جوشیلے بھی تھے، ان جوشیلوں میں کچھ نادان ہوں گے، کچھ سازشی ہوں گے، تو انہوں نے کہا کہ جی ہماری جان حاضر ہے، ہمارا مال حاضر ہے، آپ اشارہ کریں تو ہم تو بنو مروان کا تختہ ہی الٹ دیں، آپ کی حکومت قائم ہو جائے۔ تو اکثر لوگ یہ بات کہہ رہے تھے بھئی آپ اشارہ کریں، لیکن ان میں جو روافظ تھے وہ کہہ رہے تھے جی آپ کے لیے جان و مال حاضر ہے، لیکن ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ کہ آپ حضرت ابو بکر و عمر پر تبرہ کریں، ان پہ سب و شتم کریں، پھر ہم آپ کے ساتھ۔ تو حضرت زید بن علی نے کہا بھئی میں تو ان حضرات سے محبت کرتا ہوں، میں ان پہ سب و شتم کیوں کروں گا؟ تو وہ جو شیعہ تھے اس قسم کے متشدد، انہوں نے کہا کہ اچھا اگر آپ کا یہی عقیدہ ہے تو پھر ہم آپ سے جنا ہم رفض کا اظہار کرتے ہیں، یعنی رفض کا معنی بیزاری، اگر آپ حضرت ابو بکر و عمر سے محبت کرتے ہیں تو ہم آپ سے رفض کرتے ہیں۔ تو حضرت زید بن علی نے کہا کہ رفضونا، جب یہ لوگ اٹھ کے جانے لگے تو کہا کہ بھئی رفضونا، تو تاریخ کتابوں میں الفاظ ہے کہ فسمیت روافظ، زید بن علی نے انہیں کہا کہ ان لوگوں نے ہم سے بیزاری کا اظہار کیا ہے، تو ان کا نام پھر روافظ پڑ گیا۔ ہم سے مراد یعنی حضرت زید بن علی بھی ہیں، اور ان کے اوپر جتنا بھی سلسلہ چل رہا ہے حضرت ابو بکر و عمر تک، یہ پوری ایک ہی جماعت ہے نا، اہل سنت والجماعت کی صحیح العقیدہ بزرگوں کی، تو یہ ہم سے الگ ہو گئے ہیں، یہ ہم سے بیزار ہو گئے ہیں، تو اس سے ان پر ان کا نام روافظ پڑ گیا۔ یوں جو متشدد شیعان علی تھے وہ دوسرے شیعان علی سے الگ ہو گئے۔ تو اب یہاں پہ شیعان علی کی تین جماعتیں سامنے آ جاتی ہیں، ایک تو روافظ ہیں یہی جو ابھی سامنے آئے، ایک زیدی ہے جو زید بن علی کے ان کے عقیدت مند ہیں، اور یہ عقیدت اسی طرح تھی جیسے آج کل کوئی تھانوی حضرات ہیں، کچھ مدنی حضرات ہیں، کوئی عقیدے کا فرق نہیں ہوتا، بس محبت کسی ایک سے زیادہ ہوتی، یہ زیدیہ ہو گئے۔ تیسرے شیعان بنو فاطمہ، اور ان کو علوی بھی کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے، یہ آپ یہ سمجھیں کہ ان دونوں کے علاوہ جو باقی تھے مکس، ان میں ہر قسم کے شیعان علی تھے، لیکن ان میں روافظ نہیں تھے، وہ پھر شیعان بنو فاطمہ کہلاتے۔ تو خیر یہ ان لوگوں نے اس کے بعد جو ہے نا جو متشدد لوگ تھے، زید بن علی وہاں سے پھر نکل گئے تھے، کوفہ سے روانہ ہو گئے، یہ شیعان علی ان کے پیچھے پیچھے روانہ ہو گئے، اور راستے میں ان کو جا کے ان کو روکا، اور پھر کہا کہ جی 1,00,000 افراد تیار ہیں آپ کے ساتھ، 1,00,000 افراد، شامی سپاہی تو مشکل سے 2-3 ہزار ہیں، آپ کھڑے ہوں اللہ کی قسم یہ کوفہ اور عراق آپ کو دے دیں گے۔ بس یہاں پہ جو کہتے ہیں نا تقدیر و تدبیر پہ غالب آ جاتی ہے، تو زید بن علی جو تھے وہ جناب ان کی باتوں پہ یقین کر لیا، انہوں نے ان کے ساتھ واپس کوفہ چلے گئے۔ داؤد بن علی جو ان کے ساتھ تھے انہوں نے روکا اور کہا کہ جی یہ دھوکہ نہ کھائیں ان لوگوں سے لیکن یہ ان کو سمجھ نہیں آئی بات، تو بس تقدیر میں یہ لکھا تھا، تو داؤد بن علی جو تھے وہ تو چلے گئے مدینہ، آگے چلے گئے، اور زید بن علی کوفہ واپس چلے گئے، اور جب کوفہ پہنچے تو 40,000 افراد نے بیعت کی ہے کہ جی ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن جناب جب لڑائی کا ٹائم آیا تو جناب وہ 40,000 تو کیا جناب مشکل سے 1,000 افراد ان کے ساتھ، تو سرکاری جو لشکر تھا ظاہر وہ آسانی سے غالب آ گیا، اور زید بن علی جو تھے وہ لڑتے ہوئے قتل ہو گئے۔ یہ سن 122 ہجری کا واقعہ ہے۔ تو یہ جناب جو سانحہ پیش آیا
اس سانحے نے بھی آگے عباسی تحریک کو ابھارنے میں یا دعوت بنو ہاشم کو ابھارنے میں کردار ادا کیا۔ بہرحال تو زید بن علی کے بارے میں حافظ ذہبی رحمہ اللہ جو ہے ان کے الفاظ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ زید بن علی علماء صالحین میں سے تھے، ان سے غلطی ہو گئی، بس انہیں شہادت ملی جو آخرت میں ان کے لیے درجات کی بلندی کا سبب ہوگی۔ تو یہ حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے تاریخ الاسلام ذہبی جلد 8 صفحے 105 پہ انہوں نے یہ کہا ہے۔ اب یہاں پہ ایک سوال تھوڑا سا ہوتا ہے، شہید انہیں کیوں قرار دیا گیا؟ تو شہید اس لیے کہ وہ فقیہ اور مجتہد تھے، فقیہ اور مجتہد تھے۔ تو جو ایک مجتہد ہوتا ہے وہ کسی تعویل کی بنا پر وہ خروج کرتا ہے، تو غلطی بھی کہا اس کو، لیکن اس اقدام کو باعث اجر بھی کہا گیا۔ واللہ عالم بالصواب، وہ ان کے ایک عظمت کا لحاظ رکھتے ہوئے کہا گیا۔ اچھا، تو یہ مسئلہ تو ہو گیا زیدی جو شیعہ تھے ان حضرات کا، ٹھیک ہے۔ اب باقی رہے جو عباسی حضرات، یعنی جو باقی آپ بنو ہاشم کے لوگ تھے، عباسی بھی بنو ہاشم میں سے تھے اور بنو فاطمہ بھی تھے۔ یہ عباسی تحریک یا دعوت بنو ہاشم جو بھرپور انداز میں چلی، وہ کس طرح چلی؟ تو میں آپ کو بتا چاہوں گا کہ جو محمد باقر رحمہ اللہ تھے، اور اسی طرح ان کے والد جو تھے حضرت علی بن حسین امام زین العابدین، اور ان کے آگے بیٹے حضرت جعفر صادق، ان میں سے یہ حضرات تقریباً مجھے کوئی فرق نہیں لگتا ان کے اندر ذرہ برابر ہی اہل سنت سے ہٹے ہوئے، پورے آپ ان کی جو بھی تعلیمات دیکھیں گے تو صحیح سند کے ساتھ اگر آپ تلاش کریں گے تو آپ کو ساری باتیں بالکل وہ اہل سنت کے لفظ بلفظ آپ کو وہ برابر آپ کو نظر آئیں گی۔ حتیٰ کہ یہ جو خروج والا مسئلہ تھا حضرت زید بن علی کا، تو یہ تو زید بن علی کا اپنا اجتہاد تھا کہ جی ایسے ظالم حاکم کے خلاف جو نا خروج جو نا جائز ہوتا ہے، اور وہ بنو مروان کو مجموعی طور پر ایک بحیثیت ایک خاندان کے ایک ظالم خاندان تصور کر کے انہوں نے خروج کیا تھا، وہ ان کے نزدیک تعویل تھی۔ اہل سنت کے ہاں یہ تعویل نہیں ہے، اہل سنت کے ہاں فاسق اور ظالم کے خلاف خروج جو ہے، جو راجح مسلک اہل سنت کا ہے، چاروں ائمہ اربعہ کا مسئلہ یہ کہ وہ خروج جائز نہیں ہے۔ ولا نر الخروج علی ائمتنا وان جاروا، یعقد الطحاویہ متن کے اندر یہ بات موجود ہے۔ تو یہ جو حضرات تھے جو خالص جو بنو فاطمہ کے لوگ تھے، حضرت محمد باقر ہیں، جعفر صادق ہیں، علی بن حسین ہیں، یہ تو پورے اسی کے اوپر تھے، ولا نر الخروج علی ائمتنا۔ تو بات پھر ادھر ہی آ جاتی ہے کہ یہ پھر اتنا بڑا خروج جو تھا یہ شروع کہاں سے ہوا؟ ٹھیک ہے، اس میں سب سے پہلا جو شخص تھا نا، سب سے پہلے جیسے بنو ہاشم میں سے جس شخص نے کام شروع کیا، وہ محمد بن حنفیہ کے چھوٹے بیٹے، محمد بن حنفیہ جو حضرت علی کے بیٹے ہیں، ان کے بیٹے عبداللہ ابو ہاشم، یعنی حضرت علی کے پوتے ہوئے۔ یہ پہلی شخصیت ہے کہ جس نے بنو مروان کے خلاف تحریک کی بنیاد رکھی، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جو صاحب ہیں خود بدعقیدہ نہیں تھے، ان کو ثقہ راوی مانا گیا ہے، ان کی بعض روایات ہماری کتب حدیث میں ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ اثر ان پہ سبائی روایات کا تھا۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، یعنی ان سے روایات بھی ہمارے محدثین نے لی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا یہ نہیں کہ خود سبائی تھے، لیکن ان کی روایات کو لیتے تھے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے التاریخ الکبیر میں ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ جو الفاظ تھوڑے سخت ہیں کہ عبداللہ جو تھے یہ سبائیوں کی پیروی کرتے تھے، لیکن وہ سبائیوں کی پیروی سے مراد کیا ہے، وہ حافظ ذہبی نے ذرا وضاحت کی ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ سبائیوں کی روایات جمع کرتے تھے، یعنی متشدد جو شیعان علی ہیں ان میں جو جھوٹی روایات ہیں ان کو بھی جمع کرتے تھے، یعنی روایات جمع کرنے میں محتاط نہیں تھے۔ تو ایک شخص اگر ہر قسم کی روایات جمع کرتا ہے نا، تو کچھ نہ کچھ اس کے ذہن پہ کبھی یہ اس کا اثر بھی ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ بات تو ٹھیک ہوگی۔ تو خلاصہ یہ کہ یہاں سے اہل سنت سے ان کا ایک اصولی اختلاف ہو گیا۔ اصولی اختلاف سے مراد آپ ان کو بدعت کی طرف مائل نہیں کر سکتے، لیکن وہ چیز ایسی تھی اہل سنت کیا نہیں، پھر وہ وہی تھی، یعنی اہل سنت کے ہاں ظلم اور فسق کی وجہ سے خروج نہیں ہو سکتا، اور ان کے ہاں ہو سکتا تھا۔
اور بڑے یعنی بلکہ یوں سمجھیں کہ ان کے یہاں ایسا خروج کرنا وہ ضروری تھا. تو اور یہ لیکن انہوں نے خود خروج کیا نہیں ہے، اس تصور کو بڑھایا ہے. بنو ہاشم کے جو لوگ ملنے کے لیے آتے تھے، اپنے خاندان کے جو لوگ معزز لوگ جن پہ پورا اعتماد تھا، ان کو ان کی ذہن سازی یہ کیا کرتے تھے کہ بھی بنو مروان کے خلاف ہمیں خروج کرنا چاہیے، تیاری کرو اس کی. عبداللہ ابو ہاشم کی وفات ہوئی تھی سن 98 میں. سن 98 میں یعنی حضرت عبداللہ بن، یعنی یہ زمانہ تو خیر حضرت عمر ابن عبدالعزیز ہی کا زمانہ ہے، ٹھیک ہے، سن 98 ہجری. اور نہیں یہ زمانہ ان کا سلیمان بن عبد الملک کا زمانہ ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز 99 میں خلیفہ بنے تھے، تو سلیمان بن عبد الملک کا زمانہ. اس زمانے میں کیا ہوا کہ عبداللہ ابو ہاشم بیمار تھے، تو اب کہانی چلی جاتی ہے عبداللہ بن عباس کے پوتے محمد بن علی کی طرف. ٹھیک ہے، محمد بن علی ان کے پاس آئے ان کی عیادت کے لیے. تو عبداللہ ابو ہاشم کو پتہ لگ گیا تھا میرا ٹائم قریب ہے، تو چپکے سے محمد بن علی کو کہا کہ یہ میں نے ایک تحریک کا تصور بنایا ہوا ہے، اس کی اسکیم میں نے بنائی ہوئی ہے، لیکن میری تو کوئی نرینہ اولاد بھی نہیں ہے، اور کوئی اور بندہ تمہارے علاوہ میرے ذہن میں نہیں ہے کہ جو اتنا قابل اعتماد ہو. تو اب یہ کام تم نے کرنا. ٹھیک ہے جی. تو عبداللہ ابو ہاشم اپنی اسکیم محمد بن علی کو دے کے دنیا سے رخصت ہو گئے. محمد بن علی شاید اس تحریک کو چلا دیتے، لیکن آگے وہی حضرت عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ آ گیا، تقریباً صفر 99 سے لے کے رجب سن 101 تک. اور اس زمانے میں کسی تحریک کی گنجائش ہی نہیں تھی، خوارج بھی ٹھنڈے پڑ گئے تھے، کوئی اور تحریک کیسے چلتی. تو اس لیے اس زمانے میں کچھ بھی نہیں ہوا. جب زمانہ آیا یزید بن عبد الملک کا، تو یہ محمد بن علی نے یہاں پر آہستہ آہستہ اپنی تحریک کو منظم کرنا شروع کیا، بہت ہی خفیہ انداز میں. ٹھیک ہے. اچھا، یہ سب لوگ یہ جانتے تھے کہ بنو ہاشم کی حکومت یہ کوئی شریعت کا اصول نہیں ہے، جیسے روافظ کا عقیدہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، یہ شریعت کا اصول نہیں ہے. ٹھیک ہے، بلکہ شریعت میں خاندانی حکومت، موروثیت بھی پسندیدہ چیز ہے ہی نہیں ہے. لیکن اب عوام عادی ہو گئے ہیں خاندانی حکومت کے، تو پھر ہماری خاندانی حکومت ہے، ہم اس کے لیے کوشش کرتے ہیں. اچھا، تو اب چونکہ یہ بات ایک قدرتی چیز ہے کہ مسلمانوں کے دلوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی ایک محبت ہے، شروع کے زمانے سے ایک الگ ہی محبت ہے وہ. ٹھیک ہے، جیسے اپنے استاد کے، اپنے پیر و مرشد کے بیٹوں سے ہوتی ہے، اس سے کہیں درجہ، اس سے سینکڑوں درجے زیادہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان بنو ہاشم کے لوگوں سے ایک محبت ہوتی ہے. تو اس محبت سے انہوں نے کہا کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں گے. یہ ایک بار یہ ذرا یہ چنگاری سلگ اٹھی تو بنو مروان کا خاتمہ بہت جلدی ہو سکتا ہے. تو اس لیے پھر انہوں نے ایک یہ سمجھے کہ سیاسی طور پر ایک اصول بنایا کہ حکومت آل ہاشم کی ہوگی. یہ ایک نعرہ انہوں نے بنا دیا کہ آل ہاشم کی حکومت، بنو ہاشم کی حکومت، اور بلکہ اس کے لیے آل محمد کا استعمال کرتے تھے. ایک آپ یوں سمجھیں کہ اس میں ذرا جذبات کو زیادہ ابھارنے کے لیے آل محمد کی حکومت، ان الفاظ کو، یہ الفاظ چلتے تھے. تو اب ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ محمد بن علی کی جو ساری تحریک تھی، یہ جب آپ نقشے میں دمشق آپ دیکھ رہے ہیں، اس دمشق کے اتنے وہ قریب ہے کہ جو نقطہ دمشق کا لگا ہوا ہے نا، اس نقشے میں تو الگ سے ہونا بھی مشکل ہے. ایک بڑا نقشہ ہوتا تو وہاں ہم اس کو جو نا اس کا ایک نقطہ بنا سکتے تھے کہ دمشق سے ذرا سا فاصلہ ہے، چند کلومیٹر کا فاصلہ تھا، چند میل کا فاصلہ تھا. وہاں ایک گاؤں تھا حمیمہ. ہو سکتا ہے دمشق بہت بڑا ہو گیا، وہ حمیمہ دمشق کے اندر آ گیا، اللہ عالم. اس وقت تو قریب کا دیہات تھا. وہ حمیمہ میں محمد بن علی کا ایک باغ تھا، یہ موروثی باغ تھا، جدی پشتی باغ تھا. اس باغ میں 500 درخت تھے، اور محمد بن علی روزانہ ہر درخت کے نیچے 2 نفل ادا کرتے. مطلب یہ کہ 1000 رکعت نفل روز پڑھتے تھے. تو آپ اندازہ لگائیں جو 1000 رکعت پڑھتا ہوگا، اس کا تو سمجھے مکروہ اوقات کو چھوڑ کے تقریباً اس کا سارا ٹائم وہ نوافل میں گزرتا ہو، یعنی بہت عبادت گزار تھے. اس لیے جو بنو مروان تھے، انہیں ان سے کوئی خطرہ بھی نہیں تھا بظاہر. وہ کہتے تھے یہ تو بہت زاہد آدمی ہے، ہر وقت عبادت کرتے رہتے. انہوں نے 102 ہجری میں، یعنی حضرت عمر بن عبدالعزیز کی وفات کے
اگلے سال انہوں نے تحریک کا آغاز کر دیا۔ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ بعض لوگوں نے کہا کہ محمد بن علی نے تحریک سن 100 ہجری میں شروع کی تھی، یعنی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں، مگر یہ بے سند بات ہے۔ ٹھیک ہے، جو صحیح بات ہے وہ امام بلازوری نے امام مدائنی کی سند سے نقل کی ہے، اور اس کے اندر واضح طور پر الفاظ موجود ہیں کہ یہ کس سن کے اندر ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، 102 ہجری میں شروع ہوا ہے۔ اب انہوں نے کام کس طرح شروع کیا کہ سب سے پہلے انہوں نے اپنے خاص لوگوں میں بات کی، خاص لوگوں میں بات کر کے 12 آدمی انہوں نے، بہت ہی معتمد آدمی انہوں نے تیار کر لی۔ پھر یہ 12 آدمی تھے نا، ان کو کہا جاتا تھا داعی۔ ان 12 آدمیوں میں سے ہر داعی کے نیچے پھر 12 آدمی تھے، یعنی اب اس کی ذمہ داری تھی اپنے خاص لوگ تیار کرے۔ اب اس نے آگے خاص لوگ تیار کر لیے، ٹھیک ہے، ہر داعی نے 12 کیے تو کتنے ہو گئے مجموعی طور پہ؟ 144 ہو گئے، 144 ہم خیال لوگ ہیں۔ اب وہ جو 12 بندے تھے نا، ان کے ذمے تھا کہ تم میں سے ہر ایک نے 70 آدمی تیار کرنے۔ اب یہ جو کام تھا 70 آدمی تیار کرنے کا، یہ سمجھے کہ اجتماعی مجالس میں جانے کا، کئی مسجدوں میں بیٹھ گئے، کئی گھروں کی بیٹھکوں میں بیٹھ گئے، یہ تھوڑا سا اوپن کام تھا، اجتماعات نہیں تھے، لیکن تھوڑا سا کام کو جیسے ہم کہتے ہیں خصوصی گشت ہے، اس قسم کا کام شروع ہو۔ ہر داعی نے 70 آدمی بنائے اپنے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اب وہ جو آدمی تھے ان کے ذمے تحریک کے لیے پھر گراؤنڈ میں کام کرنا، یعنی پوری آپ دیکھیں اس زمانے کے لوگوں نے وہ کیسی باریک اسکیم کے ساتھ کام کیا۔ اچھا، مزے کی بات یہ کہ ان میں سے کسی کو بھی محمد بن علی کا نام پتہ نہیں تھا، سوائے اوپر کے جو پہلے 12 آدمی تھے ان کے سوا کسی کو بھی پتہ نہیں تھا کہ اس تحریک کو کون چلا رہا ہے۔ بس یوں کہا گیا کہ جو آل محمد سے ہیں۔ اچھا، جو امام کا جو نائب ہوتا تھا، ٹھیک ہے، جو نائبین تھے تو ان کو بھی داعی دعات کا نام دیا گیا، باقاعدہ فہرستیں بنی کہ اب یہ اصل میں اب یہ کام ہے، دیکھیں رکنیت سازی شروع ہو گئی۔ جو 70 آدمی تیار ہوئے تھے نا، وہ 70 آدمی آپ سمجھیں ایک ملک کے لیے کافی تھے۔ اب وہ 70 بندے ایک ملک میں، جناب جیسے افغانستان میں 70 بندے، خراسان میں 70 بندے، عراق میں 70 بندے، اور اس طرح مختلف علاقوں میں، آپ کا کام ہے رکنیت سازی، بیعت لینی ہے امام کے لیے اور اس کا نام کا اندراج کرنا۔ تو باقاعدہ فہرستیں بنائی گئیں، اور ہر رکن کے ذمہ تھا کہ اپنی آمدن کا جو 20% ہے نا وہ آپ دیں گے، یعنی پوری معاشی اسکیم بھی تھی۔ تو یہ اس طریقے سے 102 سے لے کے یہ تقریباً، یعنی جو اندر جو تحریک چلی ہے تقریباً 25-26 سال تو یہ اندر چلی ہے، اور 25-26 سال میں ہر سال اس کے جو اراکین تھے ان کی تعداد میں اس طرح اضافہ ہوتا ہے، جیسے 2 دونی 4 دونی 8 دونی 16 دونی 32، اس طرح دگنی رفتار سے وہ بڑھتی چلی جا رہی تھی ان کے۔ جتنی رقم ہوتی تھی نا، وہ ساری رقم پورے عالم اسلام سے وہ بڑے حساب و کتاب کے ساتھ جمع ہو کر وہ پھر تحریک کی ضروریات پہ وہ خرچ ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ اس میں تحریک کے لیے سرکاری افسران کو خریدنا تک اس میں شامل تھا، تاکہ ان کی دست برس سے، ان کی داروگیر سے ہم بچ سکیں۔ محمد بن علی نے یہ پہلے سے طے کر رکھا تھا جو آگے خلیفہ بنے گا وہ تو بنو عباس ہی کا ہو، ٹھیک ہے۔ اور اس لیے انہوں نے خراسان پہ سب سے زیادہ توجہ دی، ٹھیک ہے، کیونکہ عراق کے جو لوگ تھے وہ بنو ہاشم میں سے جو خاص بنو فاطمہ ہیں، حضرت حسین کی اولاد ہیں، حضرت حسن کی اولاد ہیں، ان کے زیادہ عقیدت مند۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں عراق پہ زیادہ کام نہیں کرنا ہے، ہمیں زیادہ کام خراسان میں کرنا ہے۔ وہاں زیادہ تر لوگ وہ کسی مکتب فکر کے نہیں، بس اپنے دنیا کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، زراعت میں، تجارت میں، ان کو ہم لا سکتے ہیں اپنے ساتھ۔ یہ آپ دیکھیں کہ یہ بھی بہت بڑی ایک بات ہے کہ جو خالی ذہن لوگ ہو نا، آپ یہ دیکھیں وہ لوگ کہاں پر ہیں۔ اب یہ تو سیاسی کام کر رہے تھے، ہم لوگ وابستہ ہیں مختلف دینی کاموں سے، کوئی تبلیغ سے وابستہ ہے، مدارس سے وابستہ ہیں، کسی اور دینی کاز پہ ہم کام کر رہے ہیں۔ جو لوگ پہلے سے کسی طرف متوجہ ہیں ان پہ کام کرنا اتنا فائدہ مند نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ کس علاقے کے لوگ ہیں، یا آج کل تو علاقے سے بھی زیادہ طبقات ہو گئے، کس طبقے کے لوگ ہیں کہ وہ خالی ذہن، ان پہ کام کرنا وہ آپ کو جلدی نتیجہ دے گا، بہترین نتیجہ آپ کو دے گا۔ تو اس لیے سب سے زیادہ کام خراسان میں ان لوگوں نے کیا، ٹھیک ہے۔ لیکن جو مرکز تھا نا، مرکز وہ انہوں نے عراق کو بنایا،
جو شام والا جو حمیمہ تھا وہ تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا وہ مرکز ہے یہ کیا ہے، کسی کو نہیں پتا تھا۔ جو اصل مرکز تحریک کے کارکنوں کو پتا تھا وہ عراق میں ہے جناب، ٹھیک ہے، اور چونکہ عراق جو تھا وہ عالم اسلام کے وسط میں درمیان میں آ جاتا تھا، ٹھیک ہے، وہ خبریں بھی جلدی آ جاتی تھی، خبریں روانہ بھی ہو جاتی تھی۔ تو نتیجہ یہ کہ اچھا میں نے آپ کو بتایا کہ محمد بن علی نے یہ طے کیا ہوا تھا کہ خلافت ہمارے اندر ہی آئے گی، لیکن اگر یہ پہلے سے شو کر دیتے تو عراق کے لوگ شاید ان کے ساتھ نہ ہوتے، یا جو بھی لوگ وہ حضرت حسن حسین کی اولاد سے زیادہ محبت کرتے تھے وہ ان کے ساتھ نہ ہوتے، تو اس لیے انہوں نے ان کو بھی اپنے ساتھ رکھا، ٹھیک ہے۔ اور جیسے عبداللہ بن حسن تھے، اسی طرح ان کے بیٹے محمد اور ان کے بیٹے یعنی عبداللہ بن حسن کے دو بیٹے تھے، محمد جن کو نفس زکیہ کہا جاتا ہے، اسی طریقے سے ابراہیم، ان کو اپنے ساتھ انہوں نے ملا لیا۔ اگرچہ اسی زمانے میں جناب حضرت باقر بھی تھے، وہ اس طرف نہیں ہوئے، وہ اپنے یکسوئی کے ساتھ انہوں نے اپنی زندگی گزاری۔ محمد بن علی ہر سال مدینہ جاتے تھے، اور مدینہ میں یہ زیادہ تر حضرت حسن حسین کی اولادیں یا حضرات سادات کے یہ وہاں مدینہ میں تھے، ان سے ملتے تھے اور ان کو اعتماد میں لیتے تھے۔ مقصد یہ تھا یہ لوگ اپنی الگ سے تحریک شروع نہ کر دیں، اور شاید محمد بن علی اپنی جگہ ٹھیک تھے، اس لیے کہ ایسی کئی تحریکیں پہلے چل چکی تھیں، دو تحریکیں تو مطلب بہت سب جانتے ہیں، یعنی واقعہ کربلا ہے اور اس کے بعد زید بن علی کا واقعہ ہے۔ تو محمد بن علی کا ذہن یہ تھا یا سیاست میں ہم لوگ تیز ہیں، اگر یہ لوگ سیاست میں اگر آگے آئے تو شاید کامیابی نہ ہو، تو ہمیں لگام اپنے ہاتھ میں رکھنی چاہیے۔ تو مروانی خلفاء کو ان داعیوں کی حرکات کا کچھ پتہ نہیں چلتا تھا، کبھی کبھی کچھ اندازہ تو ہو جاتا تھا، لیکن وہ بس دو چار بندوں کو پکڑ کے پوچھ گچھ کر کے چھوڑ دیتے تھے، کبھی ان کو جیل میں بھی ڈال دیتے تھے، مگر اس سے جو ہزاروں لوگ وابستہ ہیں وہ ہاتھ نہیں آتے تھے۔ تو محمد بن علی جو تھے وہ ٹائم کا انتظار کرتے رہے۔ یہ دیکھیں یہ وقت جو ٹائمنگ ہوتی ہے نا، کسی تحریک کی افرادی قوت کو سامنے کب لانا ہے، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے محمد بن علی وہ بہت بڑے سیاستدان، بہت ہی بڑے سیاستدان۔ اگر آپ سے ماضی قریب کی اپنی تحریکوں کو دیکھیں نا، سیاسی تحریکوں کو، اچھی تحریکیں تھیں، صرف ٹائمنگ کی غلطی کی وجہ سے وہ ایک دم وہ کھڑی ہوئی تباہ ہو گئی۔ اس کی بہت بڑی مثال آپ کو ملے گی، آپ کو مصر میں جو الاخوان کی تحریک تھی، وہ بہت بڑی تحریک تھی، لیکن انہوں نے وقت سے پہلے اپنی طاقت شو کر دی، تو جمال عبد الناصر کے ہاتھوں وہ پوری تحریک کرش ہو گئی، جتنے اس کے بڑے بڑے قائدین تھے جناب ان کو تخت دار پہ لٹکا دیا گیا۔ تو یہ سیاسی سمجھ بوجھ کا ہونا یہ ایک خداداد صلاحیت۔ ہمارے اکابر میں سے کئی حضرات ایسے تھے جن میں خود حضرت مولانا محمد یوسف کاندھلوی صاحب، حضرت جی تبلیغی جماعت کے امیر ثانی، ان کو بھی اللہ نے بہت زیادہ بصیرت دی تھی۔ ایک بار کچھ لوگ جمع ہوئے، غالباً 1960 کے آس پاس کا واقعہ، تبلیغ بہت پھیل چکی تھی، دنیا بھر میں کام شروع ہو چکا تھا۔ وہ آئے اور انہوں نے الگ سے ٹائم مانگا اور پھر اس نے بات چیت شروع کی۔ وہ تبلیغ کے اتنے کارکن تیار ہو چکے ہیں، اتنی زیادہ یعنی پھیلاؤ کسی تحریک کا ہم نے نہیں دیکھا، تو اب تبلیغ والوں کو چاہیے کہ وہ کھڑے ہو جائیں اور اپنی حکومت بنائیں وغیرہ وغیرہ۔ کافی دیر تک وہ اپنی بات وہ کرتے رہے، دلائل دیتے رہے اور حضرت جی سنتے رہے۔ تو جو اس واقعے کے ناقل ہیں جو حضرات، تو انہوں نے کہا کہ ایسا لگتا تھا کہ حضرت جی کوئی جواب دے ہی نہیں سکیں، بس سن ہی رہے ہیں چپ چاپ۔ جب انہوں نے اپنی بات ختم کر لی تو حضرت نے بھی آپ نے جو کہنا تھا آپ کہہ چکے ہیں، بات ختم ہو گئی۔ انہوں نے کہا جی ختم ہو گئی۔ حضرت نے کہا میری سنو۔ کہتے ہیں اس کے بعد حضرت نے جو تحریکیں تھی پرانی ان کی تاریخ بیان کرنا شروع کی، اور انہوں نے حضرت نے مثالیں اس میں دیں کہ ایسا لگتا تھا کہ حضرت کا اس کے سوا کوئی کام ہی نہیں ہے، یعنی تاریخ ہی پڑھتے رہتے ہیں ہر وقت۔ تو حضرت نے ساری مثالیں دیں اور کہا کہ یہ یعنی ہر مثال میں یہ تھا کہ وہ وقت سے پہلے طاقت انہوں نے اپنی دکھائی، حکومت سے ٹکر لی اور وہ تحریک تباہ ہو گئی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ ہمارا تبلیغ کا کام جو ہے نا ایسے کسی انجام سے دوچار ہو۔ تو وہ سننے والے کو کہتے ہیں ہم تو حیران ہو گئے کہ ہم اس شخص کو سمجھتے تھے بس وہ 6 نمبر بیان کرتا رہتا ہے، مسجد کے اندر رہتا ہے، تو اس کو تو دنیا کا ہم سے بھی زیادہ اس کو علم ہے۔ تو خیر، تو محمد بن علی جو ہے نا وہ وقت کا انتظار کرتے رہے، اور وہ وقت آیا ہے ہشام بن عبد الملک کی وفات کے بعد۔
اور وہ پیچھے ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ وہ کیسے لڑکتے چلے گئے. جناب اس کے بعد جناب ولید بن یزید آیا، اور پھر اس کے بعد جناب یزید بن ولید آیا، پھر ابراہیم آیا، اور 3 حکمران بس آگے پیچھے آئے اور گئے، اور پورے ملک کے اندر وہ فساد پھیل گیا. ٹھیک ہے. اور خود بنو عباس کے لیے اپنا بنو مروان کے لیے بنو عباس کی تحریک پہ تو کیا توجہ دیتے، وہ جو دوسرے ان کے مخالفین ہر جگہ سے کھڑے ہو گئے، خوارج کھڑے ہو گئے، افریقہ میں بغاوتیں شروع ہو گئیں، اور ان سب سے بڑھ کے یمنی اور مزری جو تعصب تھا وہ پیدا ہو گیا. ٹھیک ہے. یہ بنیادی بات ذہن میں رکھیے گا کہ جو عرب قبائل ہیں نا، جب اوپر چلے جائیں، قریش سے تو خیر قبیلہ ہے، اس سے اوپر آپ چلے جائیں، تو بنیادی طور پر ان کو ہم جو پہلی تقسیم کرتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں یمنی اور مغری. ٹھیک ہے. جو یمنی قبائل ہیں وہ ان سے سینکڑوں قبائل نکلے ہیں، اور مغری جو ہیں آگے ان سے سینکڑوں قبائل نکلے ہیں، اور یہ دونوں اپنے اپنے اوپر فخر کرتے تھے. ہر ایک اپنے اپنے ان کے قبائلی مفاخر تھے، ان کی اپنی اپنی تاریخ تھی، اپنے اپنے بزرگ تھے. اسلام نے اس تعصب کو ختم کیا، صحابہ کرام شیر و شکر ہو گئے، اور اسی وجہ سے اتحاد کی قوت تھی، ایمان کی قوت تھی کہ 3 بر اعظموں کو ان حضرات نے مختصر وقت میں فتح کر لیا. ٹھیک. لیکن جب اب یہ زمانہ تھا مسلمانوں کے سامنے دشمن کوئی بھی نہیں تھا باہر کا جو ان سے ٹکر لے سکتا، تو یہ آپس میں ان کے اختلافات پیدا ہو گئے. میں نے آپ کو حضرت عمر بن عبد العزیز کا بتایا تھا کہ انہوں نے تاکید کے ساتھ ایک مراسلہ ہر طرف بھیجا تھا کہ یہ پرانی جو عصبیتیں ہیں اور قبائل کی نعرہ بازی ہے اس کو ختم کیا جائے، اور بہت آپ نے سختی سے تاکید کی تھی ایسا نہیں کرو گے تو بہت تباہی ہوگی. تو ان کے جانے کے بعد جو ہے نا لوگوں نے اس پہ عمل نہیں کیا، اور عرب عہدیدار بڑے بڑے، اب یمانیوں کے بعد بڑے بڑے عہدے ہیں، مزریوں کے بعد بڑے بڑے عہدے ہیں، اور ہر ایک جناب وہ چاہتا ہے کہ میری ناک اونچی ہو. ٹھیک ہے. یہ بالکل ایسے جیسے ہمارے پاکستان کے اندر جو وہ جناب کوئی ہم نے پختون قومیت کا نقیب بن گیا، کوئی پنجابی قومیت کا، کوئی سندھی قومیت کا، تو اس طریقے سے تو قومیں تباہ ہوتی ہیں. تو وہ جو نفرت تھی اتنی بڑھ گئی، اسی میں تفصیل میں نہیں جاتا، میں بالکل شارٹ کر کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ حال ہو گیا تھا عالم اسلام میں کہ خود جو دارالحکومت دمشق ہے، دارالحکومت دمشق میں جہاں حکومت کا کنٹرول سب سے زیادہ تھا، وہاں لوگوں کی آپس میں نفرت کا یہ حال تھا کہ یمنی لوگ وہ مزری امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے، اور مزری لوگ یمنی امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے. حد یہ ہو گئی کہ دمشق میں جتنی مساجد تھی، ہر مسجد کے اندر 2 محرابیں بنا لی گئی. یعنی جس محراب میں یمنی نماز کھڑا ہوگا امام، وہاں مزری کھڑا ہی نہیں ہوگا. ایسا بھی نہیں کہ ایک جماعت پہلے کرا رہے دوسرا بعد میں، جماعتیں بھی ساتھ ہی ہوں گی. اس نے ادھر محراب بنائی، دوسروں نے جناب اپنی محراب الگ سے بنا لی، چلو بھی تم اپنے امام کے پیچھے، ہم اپنے امام کے پیچھے. حتیٰ کہ جو جامع اموی تھی، جامع مسجد، اس کے اندر بھی 2 ممبر کر لیے گئے، اور دونوں امام جناب ایک حلقہ ادھر بنا ہوا ہے، وہ اپنا خطبہ ہو رہا ہے، ایک حلقہ جناب تھوڑے سائڈ پہ دوسری طرف ہے، ان کی جماعت الگ ہو رہی ہے، ان کی جماعت الگ ہو رہی ہے. تو جب کسی قوم کے اندر اتنا تعصب پیدا ہو جائے تو وہ تو قوم سمجھے بالکل تباہی کے دہانے پہ کھڑی ہوتی. اب ہم آتے ہیں خلیفہ مروان بن محمد کے اوپر، اس کے حالات. اس نے کیا کیا؟ یہ خلیفہ خود جو تھا یہ مزری قبائل کا حامی تھا، چونکہ قریش جو ہے مزر کے ہیں اور بنو امیہ قریش کے ہیں. ٹھیک ہے. یہ خود چونکہ مزری تھا اس لیے مزری قبائل کا حامی تھا، یمانی قبائل کو دبانا چاہتا تھا. ٹھیک ہے. خراسان میں اس نے اپنا نائب مقرر کیا تھا نصر ابن سیار، وہ بھی مزری تھا، اور جیسے خلیفہ چاہتا تھا وہ بھی یمنی قبائل کو دبانے کے لیے وہ کام کر رہا تھا. دبانے سے مراد یہ کہ بڑے بڑے عہدوں سے ان کو لوگوں کو ہٹا دیا، مزری قبائل کے لوگوں کو لگا دیا. تو اس صورتحال میں کیا ہوئی، خراسان میں جو یمنی قبائل تھے وہ بغاوت پہ تیار ہو گئے، اور خراسان کے اندر سمجھیں فوج آمنے سامنے ہو گئی. یہ وہ زمانہ تھا کہ جب ابو مسلم خراسانی، جو محمد بن علی نے اس کو داعی مقرر کیا تھا، یہ بالکل نوجوان آدمی تھا اور بہت ہی ہوشیار اور چالاک، اور آپ سمجھے تقریر میں تو فن تقریر میں امام تھا، یہ خطابت کا بادشاہ تھا. اس کو محمد بن علی نے بھیجا تھا خراسان. تو اس نے نہ صرف عوام میں کام شروع کیا بلکہ فوج کے اندر بھی پہنچ گیا، اور زیادہ کبھی یہ یمانیوں کی طرف چلا جاتا اور ان کو ابھارتا، اور کبھی یہ مزریوں کی طرف چلا جاتا. پہلے تو اس نے ان دونوں کو ایک دوسرے کے خلاف ابھارنے میں آگ کو ہوا دی، مزید ایندھن ڈالا، تو جس کی وجہ سے یہ دونوں فوجیں آپس میں بار بار لڑتی تھیں، اور بار بار دونوں میں سے سینکڑوں ہزار لوگ قتل ہوتے تھے. ٹھیک ہے جی. تو جب ان کی آپس کی طاقت ان کی جناب وہ
ختم ہونے پہ آ گئی. یمانی اور مزریوں کی دونوں بنو امیہ کے سرکاری فوجیں تھیں. کئی مہینے کی خانہ جنگی چلی. تو آخر میں ابو مسلم نے کیا کیا کہ اس نے جو یمانی قبائل تھے ان سے اتحاد کر لیا. اب اس کے اپنے لوگ بھی بہت تھے جو دعوت بنو ہاشم والے تھے، وہ بھی ساتھ میں مل گئے. دو فوجیں مل گئی، سرکاری فوج بھی آدھی ادھر چلی گئی اور جو باغی فوج ہے وہ بھی آ گئی. اب جو حکومت کی حامی فوج سے مزری قبائل کی فوج ہے وہ ٹک نہیں سکتی تھی. تو اس پہ نصر ابن سیار نے، جو بڑا عالم فاضل و شاعر آدمی تھا، اس نے مروان ابن محمد یعنی خلیفہ کو ایک خط لکھا اور اس میں تاریخی اشعار لکھے. وہ اشعار یوں تھے: ارا بین الرماد ومیغ نارن، مجھے راکھ میں دبی ہوئی چنگاریاں نظر آ رہی ہیں. وَأَخْشَى أَن يَكُونَ بِهَا غَرَامُ، اور مجھے ڈر ہے کہ یہ چنگاریاں بھڑک اٹھیں گی. فَإِنَّ النَّارَ بِالْعُودَيْنِ يُزْكَى، بے شک آگ دو لکڑیوں سے جلائی جاتی ہے. یہ پرانے زمانے میں کوئی خاص درخت ہوتے تھے، ان کی لکڑیوں کو آپس میں ٹکراتے تھے اور چنگاریاں نکلتی تھی. ماچس تو نہیں ہوتی تھی اس زمانے میں. ان چنگاریوں سے کسی چھوٹی سی، یہ سمجھے گھاس پھوس کو، خشک گھاس کو، ایک چنگاری سے اس میں شعلہ بن جاتا تھا، پھر اس سے ذرا چھوٹی لکڑی، پھر بڑی لکڑی. یہ پرانا طریقہ تھا. فَإِنَّ النَّارَ بِالْعُودَيْنِ يُزْكَى وَإِنَّ الْحَرْبَ مَبْدَأُهَا كَلَامٌ، اور بے شک جنگ کا آغاز وہ کلام سے ہوتا ہے، یعنی پہلے تو تکار ہوتی ہے پھر جنگ شروع ہو جاتی ہے. فَقُلْتُ مِنَ التَّعَجُّبِ لَيْتَ شَعْرِي، تو میں حیران ہو کے میں کہہ رہا ہوں کہ کاش مجھے پتہ چل جاتا. ایقاظ بنی امیہ ام ینام، کیا بنو امیہ جاگ رہے ہیں یا سو رہے ہیں. تو اس وقت جو نا محمد بن مروان جو تھا وہ بیچارہ خود کچھ نہیں کر سکا اس کے باوجود، کیونکہ وہ اس کی لڑائی خوارج سے ہو رہی تھی، تو وہ کمک بھی نہیں بھیج سکا. تو نصر ابن سیار جو تھا وہ بیچارہ بے یار و مددگار رہ گیا ابو مسلم کے لوگوں کے سامنے. لیکن اس ٹائم میں حکومت کو ایک کامیابی بھی ہوئی. میں تھوڑا سا آپ کو پیچھے بتاؤں کہ اس سے کچھ عرصے پہلے محمد بن علی کی وفات ہو گئی تھی. محمد بن علی نے وفات سے پہلے اپنے بیٹے ابراہیم کو اپنا نائب بنا دیا تھا. ابراہیم جو تھا، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے محمد بن علی میں جو ہوشیاری اور سمجھداری تھی اور رازداری تھی، غالباً ابراہیم میں نہیں تھی. یعنی محمد بن علی نے تقریباً 22-23 سال یہ تحریک چلائی ہے، کبھی نہیں پکڑے گا. ابراہیم نے ابھی سربراہی سنبھالی ہے اور کچھ ہی دنوں میں ابراہیم کا خط پکڑا گیا، اور جو خلیفہ مروان ابن محمد تھا اس نے ابراہیم کو پکڑ لیا، گرفتار کر لیا، اور گرفتار کر کے جناب سزائے موت دے دی، قتل کر دیا. اس ابراہیم کے دو بھائی تھے، ایک ابو جعفر منصور، ایک ابو العباس صفاح. جیسے ابراہیم قتل ہوا، یعنی ابراہیم کو وہیں سے پکڑا گیا تھا، جو گاؤں تھا محمد بن علی کا حمیمہ، وہیں سے پکڑا گیا تھا، قتل کر دیا گیا تھا. تو یہ دونوں بھائی جو تھے یہ موقع سے فرار ہو گئے اور فرار ہو کے عراق پہنچ گئے. اور کوفہ میں جو ان کے اپنے ساتھی تھے ان کے پاس انہوں نے پناہ لے لی. وہاں سے جناب ابو مسلم خراسان سے وہ بھی ادھر آ گیا. اب انہوں نے میٹنگ کی کہ جی ہم نئے خلیفہ کا تقرر کر دیتے ہیں، اب دیر ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ ویسے بھی راز کھل چکا ہے. اب یا تو وہ پہل کریں گے یا ہم پہل کریں گے. تو ابو العباس صفا کو، جو چھوٹا بھائی تھا، منصور بڑا بھائی تھا، صفا چھوٹا بھائی تھا، چھوٹے بھائی کو عباسی تحریک کا نیا امام مان لیا گیا. اور اب ابو مسلم کو کہا گیا خراسان جاؤ اور بس اب کھلے عام تحریک شروع کرنی ہے. اور کھلے عام تحریک کا پہلا اسٹیپ یہ تھا، ایک تاریخ مقرر کر لی کہ اس تاریخ کو جتنے بھی خراسان کے شہر ہیں ان سب شہروں میں جو دعوت بنو ہاشم کے رضاکار ہیں وہ کالے کپڑے پہن کے باہر آئیں گے. وہ کچھ نہیں کرنا ہے، اپنے معمولات زندگی کرنے ہیں، لیکن ایک کالا جوڑا سلوا کے رکھ لیں اور جب صبح نکلیں گے کالا جوڑا پہن کے نکلیں گے. اور یہ بس یہ اعلان ہے اس بات کا کہ ہم بنو ہاشم کے ساتھ. جب اس تاریخ کو دیکھا گیا تو ہر شہر میں جناب اکثریت وہ کالے کپڑے پہن کے پھر رہی ہے. تو یہ جو نصر بن سیار تھا وہ یہ حیران ہو گیا، اسے اندازہ ہو گیا کہ عوام اب ہمارے ساتھ نہیں. تو خلاصہ یہ کہ واقعی اس کے بعد ٹائم نہیں تھا، ابو مسلم خراسانی 1,00,000 افراد لے کے وہ اس کے مقابلے میں نصر بن سیار کے، اور نصر بن سیار جو تھا وہ ٹک نہ سکا اور وہاں سے فرار ہو گیا.
اور یہ ابو مسلم فوج لے کے پیچھے پیچھے جا رہا، نصر بن سیار آگے آگے بھاگ رہا ہے۔ جس شہر میں بھی یہ مسلم خراسانی قبضہ کرتا تھا، قبضہ کر کے وہاں پہ جتنے بھی عرب تھے ان سب کو قتل کر دیتا تھا۔ یہ عربوں کی بہت بڑی نسل کشی۔ ابو مسلم خراسانی عجمی تھا اور عربوں سے اس کے دل میں بڑا بغض اور بڑی دشمنی تھی۔ تو یہ اتنا بڑا قتل عام ہوا ہے کہ ہمارے بزرگوں میں سے حضرت مولانا عبید اللہ سندھی صاحب، انہوں نے اپنی کسی کتاب میں اس پورے واقعے کو نقل کیا۔ تو انہوں نے ایک بات کہی اور اس بات میں بڑا وزن ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ عرب جہاں جہاں گئے، صحابہ یا تابعین، انہوں نے اپنی آبادیاں بنائی، خاندان آباد کیے، اور اتنا اثر ڈالا کہ وہ 1-2 صدی میں وہ سارے علاقے عرب زبان بولنے والے ہو گئے۔ یعنی مراکش تک جناب آپ دیکھیں تو وہاں تک عربی بولی جاتی ہے، لیکن خراسان میں بھی عرب تھے، اور ان پورے علاقوں میں، ایران میں جناب، عراق تک تو آپ جانتے ہیں آج بھی عربی، لیکن عراق سے آگے ایران اور خراسان اور افغانستان اور بلوچستان، یہاں پر عربی کیوں نہیں ہے؟ تو مولانا نے یہ لکھا کہ وہ جو قتل عام ہوا تھا اس میں بہت سے تو قتل ہو گئے، باقی سب وہ علاقے چھوڑ کے جتنا وہ آ سکے تھے عراق کی طرف یا شام کی طرف یا جزیرۃ العرب کی طرف، وہ سمٹ کے زیادہ تر وہ عراق پہنچ کے وہاں جمع ہو گئے جو بچ سکے۔ یہ پورے علاقے عربوں سے خالی ہو گئے، اگرچہ کچھ تعداد میں عرب آج بھی موجود ہیں۔ یعنی اگر آپ دیکھیں تو ایران میں بعض محلے آپ کو ملیں گے یا بعض دیہات پرانے ملیں گے جہاں صدیوں سے عربوں کی آبادی ہے، لیکن جو ایک شہروں کے اندر جو عرب تہذیب و تمدن کے پھیلانے کا ذریعہ بن سکتے تھے، وہاں سے عربوں کی نسل ختم ہو گئی۔ ورنہ یہ پورا عالم اسلام جو ہے وہ ایک ہی ثقافتی رنگ ہوتا، ایک ہی زبان پورے عالم اسلام میں چل رہی ہوتی۔ تو اس لیے ابو مسلم خراسانی کی کہ اس تعصب کا اور اس ظلم کا بہت منفی اثر ہوا مسلمانوں کی تاریخ پہ۔ بہرحال مروان ابن محمد جو تھا وہ اس نے اپنے سپاہی جمع کیے، اور یہاں سے صفاح نے اپنے چچا عبداللہ بن علی، یعنی عبداللہ بن عباس کے پوتے، عبداللہ بن علی بن عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن علی کو لشکر لے کے بھیجا۔ مروان جو تھا پوری اس نے اپنی فوج جمع کی، 1,20,000 سپاہی لے کے آیا ہے، اور یہ دریائے زاب ہے شام کا، موصل کے قریب دریائے زاب ہے، وہاں پہ یہ لشکر لے کے آیا۔ وہاں سے عبداللہ بن علی اپنی فوج لے کے آیا، بہت بڑی جنگ وہاں پر ہوئی ہے، اور 11 جمادی الاخرہ سن 132 ہجری کو۔ اور اس جنگ کے اندر جناب بنو امیہ، بنو مروان کے بھی شہزادے اور افسران بڑی تعداد میں آئے، لیکن وہ اس جنگ میں بنو امیہ کو شکست ہوئی ہے۔ ہزاروں سپاہی میدان میں قتل ہو گئے، ہزاروں دریا میں ڈوب کے مر گئے۔ صرف جو بنو امیہ کے جو امراء شہزادے جو قتل ہوئے، ان کی تعداد لگ بھگ کم و بیش 300 تھی۔ تو یوں جو ہے بنو مروان کی حکومت جو تھی وہ دریائے زاب کی لہروں میں ڈوب گئی۔ اس کے بعد کوئی مسئلہ مشکل نہیں رہا۔ مروان موصل سے وہاں سے بھاگا، شام پہنچ گیا، اور لیکن شام میں بھی جناب کچھ نہیں کر سکا۔ پیچھے سے وہ عبداللہ بن علی فوج لے کے ایک کے بعد دوسرا تیسرا شہر فتح کرتے کرتے وہ دمشق پہنچ گیا۔ مروان وہاں سے بھی نکل گیا، افریقہ کی طرف نکل گیا۔ ادھر جناب جب انہوں نے دمشق پہ قبضہ کیا، عبداللہ بن علی جیسا بہت ہی سخت طبیعت کا آدمی تھا، دمشق پہ قبضہ کرنے کے بعد بنو امیہ کے جتنے خلفاء، یہ تاریخ میں واقع اسی طرح لکھا ہے کہ جتنے بھی خلفاء کی قبریں تھیں انہیں کھدوایا، اور جو ہڈیاں ملی ہڈیوں کو بھی آگ لگا دی۔ اور اسی طریقے سے بنو امیہ کے بہت سے شہزادوں کو کہا بھی تمہیں جان کی امان ہے، اور ان سب کو اپنے ساتھ لے کے ایک نہر ہے جس کا نام ہے نہر ابی فطرس، وہاں پہ پڑاؤ ڈال کے پھر کہا کہ جو یہ اموی شہزادے تھے، افسران تھے، عمرا تھے، ان کو میرے پاس بھیجو۔ ان سب کو بلایا گیا، تقریباً 80-90 افراد تھے۔ تو عبداللہ بن علی نے کہا ان سب کے ہاتھ پاؤں باندھ دو۔ پھر ہاتھ پاؤں باندھ کے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ ان کو مارنا ہے، لیکن تلوار سے نہیں مارنا، کوئی تیز دھار اسلحہ استعمال نہیں کرنا، مکے مارو، لاتے مارو، تھپڑ مارو، ڈنڈے مارو، بس اس سے مارنا ہے۔ تو آپ اندازہ کریں ایک ایک کو کتنی ضربیں لگی ہوں گی۔ نہیں، بہت ہی تشدد کے ساتھ اور بے دردی کے ساتھ ان لوگوں کو قتل کیا گیا۔ مروان ابن محمد وہ اپنے خاندان کے ساتھ جو بیوی بچے تھے ان کو لے کے چلتا گیا، دریائے نیل عبور کر لیا، آگے راستے میں کسی جگہ پہ جنا کہیں پناہ لی، لیکن عباسی سپاہی جو تھے وہ پیچھے تعاقب کرتے کرتے وہاں بھی پہنچ گئے، اور آخر اس کو وہاں پہ قتل کر دیا۔ 27 ذوالحجہ 132 ہجری کو مروان ابن محمد کا قتل ہوا۔
اور اس کے ساتھ ہی بنو امیہ کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ مروان بن محمد کی عمر 58 سال تھی، 5 سال 10 مہینے حکومت کی، اور زمانہ اس کا بہت ہی یعنی خراب تھا، ورنہ ذاتی طور پر وہ ایک اچھا اور ایک بہادر حکمران تھا۔ حافظ ابن کثیر جب اس کے حالات آخر میں لکھتے ہیں تو کہتے ہیں وہ بہادر تھا، آگے بڑھ کے لڑنے والا اور سمجھدار انسان تھا، مگر اللہ جس کا ساتھ چھوڑ دے وہ بے سہارا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے جو تقدیر تھی وہی غالب آئی۔ تو یہاں پہ ہمارا جو بنو امیہ کا جو دور ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ ہم یہاں پہ بس ایک تبصرہ اس دور پر کرتے ہیں۔ یہ مجموعی طور پہ 2 خاندان تھے بنو امیہ کے، بنو سفیان، بنو مروان۔ مجموعی حکومت ان کی 83 سال رہی، 83 سال۔ اس میں سے 24 سال بنو سفیان کی حکومت ہے، یعنی 20 سال تقریباً حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور اس کے بعد 4 سال لگ بھگ وہ یزید اور اس کے بیٹے معاویہ۔ اچھا، اس کے بعد بنو مروان کی جو حکومت ہے وہ سن 73 سے شروع ہوئی عبداللہ بن زبیر کی شہادت کے بعد، اور 132 تک رہی ہے، تو یہ ہوتے ہیں 59 سال۔ تو یہ 59 اور وہ 24 ملا کے یہ 83 سال ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں فتوحات کے لحاظ سے تو اس لحاظ سے بھی ان کا زمانہ بہت زبردست تھا کہ جو انہوں نے فتوحات کی ہیں وہ بنو عباس 500 سال میں بھی نہیں کر سکے۔ اسی طریقے سے علم علوم کے لحاظ سے، فنون کے لحاظ سے، ترقیاتی کاموں کے لحاظ سے بھی زبردست دور تھا، اور اس کی کئی مثالیں واقعات میں آپ کو پیچھے بتا چکا ہوں۔ تو بہت ساری خوبیاں تھیں، لیکن جو ایک کمزوری تھی وہ کمزوری یہ تھی کہ جو کئی مروانی خلفاء ایسے تھے کہ جہاں وہ سیاسی امور، سیاسی مفاد آتا تھا، اقتدار کا مسئلہ آتا تھا، تو وہاں پر پھر وہ شریعت کا وہ لحاظ نہیں کرتے تھے، اور وہاں پر بس اپنے سیاسی مفاد کے مطابق وہ فیصلہ کر دیتے تھے۔ تو یہ وہ بنیادی خرابی ہے جس نے بار بار مسلمانوں کی حکومتوں کو تباہ کیا اور ہمارے زوال کا یہ ذریعہ رہی ہے۔ اور جہاں بھی مسلمان حکمران شریعت پر ثابت قدم رہے ہیں تو وہاں پر اللہ کی مدد شامل حال ہوئی ہے، اور اللہ نے عروج و ترقی سے اللہ نے نوازا ہے۔ بہرحال جو ایک اچھی بات ہے، جو چاہے وہ بنو مروان ہیں یا بنو سفیان ہیں یا بنو عباس ہیں یا ان کے بعد پھر آل عثمان ہیں، ہمارے جو بھی خلفاء تھے، 2 چیزیں ہمیں بارہ ماننی پڑیں گی جس کی وجہ سے وہ دور ہمارے دور سے بہت بہتر ہے۔ وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ ایک تو اس تب سے لے کے بنو عثمان کے دور تک ہماری عدالتوں کے اندر وہ اسلامی قانون تھا، کوئی انگریزی قانون، کوئی رومی قانون، کوئی روسی قانون، کوئی انڈین قانون نہیں تھا، جو فقہ اسلامی کے مطابق فیصلے ہوتے تھے۔ اور دوسری چیز تھی معیشت، یعنی جو معیشت و تجارت کا پورا نظام ہے وہ اسلام کے اصولوں کے مطابق تھا۔ کہیں کہیں کسی حکمران نے کوئی ایک خاص حکم اس کے خلاف دے دیا ہو تو وہ ایک آپ استثنائی صورتحال کہہ سکتے ہیں۔ مجموعی طور پر تجارت کا اور معیشت کا اور حکومت کے محصولات کا یہ مالیاتی نظام جو تھا وہ اسلام کے مطابق تھا۔ تو اسی لیے آپ یہ تاریخ ہم سب کے سامنے ہے کہ مسلمان معاشی طور پر کبھی ایسی نوبت نہیں آئی ہے کہ مسلمانوں نے کسی بیرونی ملک سے قرضہ لیا۔ سب سے پہلا قرضہ جو میرے علم کے مطابق مسلمانوں نے کسی سے لیا وہ بنو عثمان کے زوال کے دور میں، بنو عثمان کے زوال کے دور میں 1855 کے اندر وہ قرضہ لیا گیا تھا، اور اس کے بعد تو مسلمانوں نے پھر جو مطلب قرضے لینے کی روایت چلی آ رہی ہے آج تک۔ زوال کے اسباب پر ہم ایک نگاہ ڈالتے ہیں، مختصر اتنی بڑی حکومت کیسے زوال پذیر ہوئی؟ ایک اچھا خاصا ہٹا کٹا تندرست آدمی جناب وہ مر جاتا ہے تو کوئی وجہ تو ہوتی ہے اس کی، یہ تو ٹھیک ہے اللہ نے اس میں ٹائم اتنا لکھا تھا، وجہ کیا تھا؟ تو پہلا سبب جو تھا وہ یہ تھا کہ جو اسلامی شرعیت ہے وہ اسلامی شرعیت کی پاسداری پوری طرح نہیں تھی۔ شرعی نظام کی طرح وہ بادشاہت جیسا ملتا جلتا نظام، جو خلافت بھی تھی بادشاہت بھی تھی، ایک مکس قسم کی حکومت تھی، اور جس میں خاندانی اور موروثی طرز تھا وہ سب سے مضبوط چیز تھی اس میں۔ تو جب ایک خاندان میں حکومت منحصر ہو گئی تو دوسرے قبیلوں میں خاندانوں میں حسد پیدا ہوا، عداوت کے جذبات پیدا ہوئے، اور اس سے آپس کے اتحاد کمزور ہو گیا۔ نمبر 2، خود حکمران خاندان کے اندر بھی
انتقال اقتدار کس طرح ہوگا اس کے لیے بھی اصول کوئی نہیں، بلکہ جس کی جیسی طاقت تھی اس کے مطابق ولی عہدی آگے کر دیتا تھا. ٹھیک ہے، مثلا کوئی اصول ہوتا ہے جی جو سب سے بڑا لڑکا ہے جی وہ ولی عہد ہوگا، اچھا جو بڑا جو خلیفہ کا بھائی ہے وہ ولی عہد ہوگا. نہیں، اصول کوئی بھی نہیں تھا، بس جو جس کا جیسے بس چلتا اس کے مطابق وہ خلافت کو آگے چلا دیتا تھا. حتیٰ کہ کم عمر لڑکے بھی ان کو بھی خلیفہ بنایا گیا اور اس کی کوئی قابلیت ہی نہیں تھی. اگرچہ اس کی مثالیں بنو عباس میں آپ کو زیادہ ملیں گی، بنو امیہ میں آپ کو ایک ہی مثال اس کی مل رہی ہے، یعنی ولید بن یزید. اور لیکن آپ دیکھیں کہ اتنی بڑی حکومت کو تباہی کی طرف جو تیزی سے لے گیا وہ ایک ہی فیصلہ تھا کہ وہ لڑکا آ کے بیٹھ گیا اور اس نے آ کے جناب اپنے دوستوں کو مسلط کیا، قابل لوگوں کو ہٹا دیا، تباہی اس نے سمجھا مچا دی. اسی طرح بنو امیہ کے بعض وہ مظالم تھے وہ بھی وجہ بنے، جیسے سانح کربلا ہے، حرہ کا واقعہ ہے، اور حضرت عبداللہ بن زبیر کی شہادت ہے، سعید بن جبیر کی شہادت ہے. تو ایسی چیزوں کی وجہ سے بھی ایک بیزاری لوگوں میں پھیلی. تو آپ عبد الرحمن ابن اشعث کا خروج آپ دیکھیں کہ اس میں کتنے محدثین مشائخ شریک تھے، اور یہ اثر پھر 100 سال بعد بھی باقی تھا. جب بنو عباس نے خروج کیا تو بہت سے لوگ اسی وجہ سے شامل ہوئے کہ یار یہ تو وہ لوگ ہیں بنو مروان یا بنو امیہ کے جن کے ہاتھوں فلاں فلاں مظالم ہوئے تھے. اگرچہ موجودہ حکمران تو ملوث نہیں تھے، تو پرانے حکمران یا ان کے نائبین تھے، لیکن عوام ایک اپنے دل میں ایک غم یا ایک الزام لے کے بیٹھے ہوئے تھے، اس لیے لوگوں نے بنو عباس کا ساتھ دیا. اسی طریقے سے جناب جو بدعقیدہ جماعتیں تھیں جیسے سبائی لوگ ہیں، تو یہ اپنے مفاد کے لیے اس تحریک میں شامل ہو گئے. اگرچہ یہ لوگ اکثریت میں نہیں، اقلیت تھی، لیکن یہ اپنے مفادات کے لیے یہ لوگ شامل بھی ہوئے، اور انہوں نے سمجھا کہ یہ موقع ایسا ہے کہ ہم اس حکومت کا حصہ بن جائیں، اس نظام کا حصہ بن جائیں، تو ہمیں آگے بدعقیدگی پھیلانے کا موقع ملے گا. اور یہ بات ان کی ہے، یعنی جیسا انہوں نے سوچا تھا یہ ویسا ہی ہوا. اس لیے بنو عباس کے شروع کے زمانے میں بدعقیدگی کی بہت شدید لہر آئی تھی، وہ میں انشاءاللہ بنو عباس کے دور میں عرض کروں گا. اسی طریقے سے بنو امیہ کی جو حکومت تھی، یہ آپ سمجھیں کہ یہ ایک سبب مستقل آپ کو بتا رہا ہوں، یہ خالص عربی حکومت تھی. اور دیگر جو قومیں تھیں، یعنی جو عجمی لوگ ہیں، حالانکہ بڑے بڑے قابل لوگ تھے، وہ اعلیٰ عہدوں پہ نہیں رکھے گئے. کوئی اکا دکا استثنائی مثال ہو وہ الگ بات ہے، تو سارے تقریباً عرب تھے. تو اس سے جو عجمی لوگ تھے ان میں ایک احساس محرومی پیدا ہو رہا تھا. تو اس لیے عجمیوں نے اس امید کے ساتھ دیا کہ نئی حکومت آئے گی تو ہم عجم کے لوگوں کو بھی اس کے اندر حصہ ملے گا. اب یہ عجمی جو لوگ تھے، اس میں ضروری نہیں کہ یہ سارے کے سارے کسی اسلام کے خلاف جذبے کے تحت آئے ہیں. اگرچہ بعض لوگوں نے اس کو یوں بیان کیا کہ وہ جو عجمی مجوسی تھے انہوں نے اسلام کے خلاف جناب وہ ایک ذہن کے ساتھ وہ لوگ اس تحریک میں شامل ہوئے کہ ہم اسلام کو مٹا دیں گے. کچھ لوگ ایسے ہوں گے، ایک تھوڑے بہت جو اس ذہن سے آئے، لیکن بالعموم جو عجمی تھے خراسان کے لوگ مسلمان تھے، اور وہ کسی اسلام مخالف جذبے سے ساتھ نہیں ہوئے تھے. وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان کی محبت میں شامل ہو گئے، اور ساتھ میں یہ کہ جب ایک نئی حکومت آئے گی تو ہمیں بھی عہدے ملیں گے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ذاتی مفادات کے لیے یا اچھے مستقبل کے لیے انہوں نے ایسا کیا. تو آج کی بات ہماری یہاں پہ ختم ہوتی ہے. اور بنو عباس کا تھوڑا سا بتاؤں ان کی کامیابی کی وجوہ بس مختصر سا عرض کرتا ہوں کہ سب سے بڑی بات ان کی منصوبہ بندی اور رازداری تھی. ٹھیک ہے، اور احتیاط اور دور اندیشی ان لوگوں میں بہت زیادہ تھی. انہوں نے کبھی اپنی قوت کو ضائع نہیں کیا، مناسب وقت کا انتظار کیا، عوامی نفسیات کا مطالعہ کیا، اور دعوت آل محمد جیسے پرکشش نعرے انہوں نے مقرر کیے. ٹھیک ہے، اور ان نعروں سے لوگوں کو ساتھ ملایا. اور جو تنظیم تھی ان کی بہت زبردست تھی. پھر شرافت نسبی ان کے بہت کام آئی. ظاہر بنو امیہ سے نسبی شرافت میں وہ آگے تھے. اس طرح جاسوسی اور خبر رسانی کا نظام ان کا بہت اچھا تھا. تو اس لیے یہ بہت سی وجوہ ان کی کامیابی کی. تو اس پہ ہمارا آج کا درس آج کا ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ اگلے درس میں پھر ہم حاضر ہوں گے. یہاں اس کے بعد ایک چارٹ آتا ہے، میں انشاءاللہ اس کی فوٹو لے کے میں بھیج دوں گا آپ حضرات کو. اس کو گروپ میں آپ شیئر کر دیجئے گا کہ یہ جو خلفاء آئے تھے بنو امیہ کے ان سب کا ایک چارٹ. اگر تاریخ امت مسلمہ ہے تو آپ وہاں سے آپ خود بھی اس کو لے کے گروپ میں اس کو شیئر کر سکتے ہیں، اس میں چارٹ موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.